نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے۔ حل لکم مما ملکت، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک ہوئے، ایمانکم من شرکاء، تمہارے دایاں ہاتھ کوئی شریک، فیما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے رزق دیا تمہیں، فانتم فیہ سواء، بس تم اور وہ اس میں برابر ہو، تخافونہم، تم سب ڈرتے ہو ان سے۔ آیت نمبر 28 کی اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے کہ تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کوئی شریک ہیں، اس چیز میں جو ہم نے رزق دیا تمہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو جاؤ، تم ڈرتے ہو ان سے۔ کخیفتکم انفسکم، تمہارے ڈرنے کی طرح اپنے برابر کے لوگوں سے، کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سب عقل رکھتے ہیں۔ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان تھے وہ تمہارے مال دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے، پیغمبر ہوں، اولیاء اور صلحاء ہوں، یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی دوسری بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یہ اکثر غلط ہے۔ یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے، دوسرے شریک باز پرس کریں گے، کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے، کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ ہی نہیں بنا سکتے، اور ان سے ڈر کیسا؟ کیونکہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال میں لا کر اور غور و فکر کا اہتمام کر کے آیات تنزیلیہ اور تکوینیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی سمجھ میں توحید کا مسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کی جن سب نے ظلم کیا، اہواءہم بغیر علم، اپنی خواہشات کی علم کے بغیر، فمن یہدی، پھر کون وہ ہدایت دے سکتا ہے، من اضل اللہ، جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، بس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ کی فطرت کو اختیار کر جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہ، اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ، اس پر کوئی نہیں بدلنا جائز اللہ کی پیدائش یعنی فطرت کو، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنے خواہشات کے علم کے بغیر۔ پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ یعنی اس حقیقت کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بہرا اور ضلالت کا شکار ہیں۔ اسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں،
کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے اس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے، اور جو طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں ہدایت سے بہرہ ور کر دے یا ان سے عذاب کو پھیر دے۔ آیت نمبر 30، بس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر اختیار کر اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے پیدا کیا لوگوں کو، جس کسی طرح بدلنا جائز نہیں اللہ کی پیدائش فطرت کو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ سب جانتے، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطلہ کی طرف التفات ہی نہ کریں۔ فطرت کے اصل معنی خلقت پیدائش کے ہیں، یہاں مراد ملت اسلام و توحید ہے، مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے اسلام اور توحید پر ہوئی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شامل ہے۔ جس طرح کہ عہد الست سے واضح ہے، بعد میں بہت سوں کو ماحول اور دیگر عوارض فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ کی اس خلقت فطرت کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشوونما کرو تاکہ ایمان اور توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے، یعنی وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہی دین قیم ہے۔ اس لیے وہ اسلام اور توحید سے ناآشنا رہتے ہیں۔ آیت نمبر 31، منیبین الیہ، سب رجوع کرنے والے ہیں اسی کی طرف، واتقوا، اور تم سب ڈرو اسی سے، واقیموا الصلاۃ، اور تم سب قائم کرو نماز، ولا تکونوا من المشرکین، اور تم سب مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے، من الذین فرقوا دینہم، ان سے جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ سب ہو گئے کئی گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس سب خوش ہیں، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب چھوئے پہنچے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربہم، وہ سب پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین، سب رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب چکھائے انہیں اپنی رحمت سے اپنی طرف سے کوئی رحمت۔ عربی کے ورڈ دیکھیے، قیم سیدھا دین، شیعہ کئی گروہ۔ آیت نمبر 31 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرف رجوع کرنے والے بنو، اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے، یعنی ایمان اور تقوی اور اقامت صلاۃ سے گریز کر کے مشرکین میں نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 32، ان لوگوں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وہ ہو گئے کئی گروہ، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں منمانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی نصرانی اور کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا، یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں ان پر خوش اور مطمئن ہیں۔ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دی کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، وہ حق پر ہوگا، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جان کر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، وہی ہدایت پر ہوگا۔ اور جب پہنچے لوگوں کو کوئی تکلیف، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ چکھائے انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ سب شریک کرنے لگتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، تاکہ وہ سب ناشکری کریں اس کی جو ہم نے دیا انہیں، سو تم سب فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم سب جان لو گے، ام انزلنا علیہم سلطانا، کہ کیا ہم نے نازل کی ان پر کوئی دلیل، فہو یتکلم، بس وہ بول کر بتاتی ہو، بما کانوا بہ یشرکون، جس کو وہ سب ہیں اس کی طرف سب شریک ٹھہراتے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت، فَرِحُوا، تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، بہا، اس سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی، بما، اس وجہ سے، قدمت، وہ آگے بھیج چکے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم یقنطون، تو اچانک وہ سب نا امید ہو جاتے ہیں۔ عربی کے ورڈ دیکھیے، آتینا، جو ہم نے دیا، یقنطون، وہ نا امید ہو جاتے ہیں، تو اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 34، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے دیا انہیں، سو فائدہ اٹھا لو، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ ان قریب تم جان لو گے۔ نیکسٹ آیت، کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی دلیل کہ وہ بول کر بتاتی ہو ان کو وہ چیز جس کو وہ اللہ کا شریک کر رہے ہیں، یعنی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بلا دلیل ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اثبات و جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا ہے، جبکہ اس نے سارے پیغمبر بھیجے ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کرے۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کا واعظ کیا، اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں توحید و سنت کا واعظ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ ہداہم اللہ تعالی، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی بڑی مصیبت اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا، جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ وہ راحت میں اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں، البتہ اہل ایمان اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر یعنی عمل صالح کرتے ہیں، یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یقدر، کیا وہ اور نہیں ان سب نے دیکھا کہ بے شک اللہ وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کرتا ہے یعنی وہ مقدار مقرر کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات قوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ فأتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، سو آپ دیں قرابت والوں کو اس کا حق اور مسکین اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے وہ سب چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ یعنی اس کی خوشنودی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں سب فلاح پانے والے۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُو، تم دیتے ہو سود پر قرض تاکہ وہ بڑھتا رہے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں،
یعنی کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں، ایک جیسے ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں، لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے، علاوہ ازیں وہ کبھی دولت فراواں کے مالک کو محتاج اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے، اور سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ سو آپ دیں قرابت والوں کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ یعنی اس کی خوشنودی یا اس کا دیدار، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یعنی جب وسائل رزق تمام پر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اصحاب ثروت کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتہ دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ علاوہ ازیں اسے حق سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ امداد کر کے ان پر تم احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق ہی کی ادائیگی کرو گے، یعنی جنت میں اس کے دیدار سے تم ان کا مشرف ہونا۔ آیت نمبر 39، اور تم دیتے ہو سود پر قرض تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں سے۔ فلا يربو عند اللہ، تو نہیں وہ بڑھتا اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے تم سب چاہتے ہو وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ یعنی دیدار یا خوشنودی، فاولئک هم المضاعفون، تو وہی لوگ ہیں ثواب کئی گنا بڑھانے والے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا تمہیں پھر رزق دیا تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے بنائے شرکا میں سے کوئی ہے، من یفعل، جو وہ کرتا ہو، من ذالکم، اس کاموں میں سے، من شیء، کوئی چیز سے، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے اور تم چاہتے ہو اللہ کا چہرہ، اس کی خوشنودی یا دیدار، تو وہی لوگ ہیں ثواب کو کئی گنا بڑھانے والے۔ یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ اور تابعین نے اس آیت پر ربن سے مراد سود بیاج نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایا کو، کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو، اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اسے ربن سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے، اور اگر مباح ہے یا تاہم اللہ کے ہاں اس پر اجر نہیں ملے گا۔ فلا یربو عند اللہ سے اسی اخروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا جو تم عطیہ دو اس نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، بس اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں۔ ابن کثیر اسی سے نیوتا کی رقم اور سلامی کا عدم جواز بھی ثابت ہوتا ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ دار ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس کی ابتدا شاید تعاون کے جذبے سے ہوئی، لیکن اب یہ قرض کی صورت اختیار کر گئی ہے جس کی ادائیگی ضروری سمجھی جاتی ہے، اور عام طور پر اسے اضافہ کے ساتھ ہی لوٹایا جاتا ہے، یوں اس میں سود کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس رواج اور طریقے کو بھی شرعاً ختم کرنا ضروری ہے۔
آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے شرکا میں سے کوئی ہے جو کرتا ہو ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ وہ پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ 39 کو اور 40 لاسٹ آیت ہماری آج کے سبق کی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق یہاں پر بتایا گیا کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے شرکا میں سے کوئی ہے جو کرتا ہو ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ یعنی کوئی کر سکتا ہے یہ کام، پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، دوبارہ زندہ کرنا؟ نہیں۔ آیت کے آخر میں خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا وہ پاک ہے، یعنی وہی وہ کام کر سکتا ہے جو پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی پاکی بیان کرنے والا بنائے اور اپنے شرک سے ہمیں بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔